الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، تقریب قرآن مجید کی مکمل کی یہ محفل ہے. سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا. اس کے بعد اس کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی توجہ، محنت، کوشش سے یہ حافظ بنے. اور اس کے بعد تراویح میں مکمل قرآن پاک سننے والے حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے تراویح میں مکمل سنا. یہ نہیں کہ چند دن آئے پھر غائب، پھر آئے پھر غائب، وہ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں. مبارکباد کے وہ مستحق ہیں جنہوں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک سنا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی. میرے ساتھ چلو گے تو بیان ہوگا. یہ چپ بیٹھے رہے، پھر میں نے بھی گلا کوئی نہیں پڑھنا، 10 منٹ ہی صرف. یا سون آئے ہو بولن آئے ہو کچھ کہہ دو مجھے ہوڑی پتہ چل جائے تو تسی میرے نال چلنا ہے کہ نہیں. اج رات جاگن دیے سون دی نہیں، کسی بندے نو سون دی اجازت نہیں، میری تقریر چ بھی نہیں. کوئی ویکھے نا کوئی ستا پہ انار والے پھر جگا دیں.
اور بیان کا حق بھی یہی ہے کہ بیان کو پوری توجہ سے سنا جائے، پھر سمجھ آتا ہے کہ کیا کہا کیا سنا۔ اس کو تو آدھی سمجھ آئی، آدھی کوئی نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ قرآن پاک انقلابی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب اور سننا بھی ثواب اور دیکھنا بھی ثواب۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، جس طرح کہ ماں باپ کا چہرہ، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بات نہ کرو، صرف محبت سے دیکھو۔ ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ دیکھنے پہ عمرے کا ثواب ادا کر رہا ہے۔ اور خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا ثواب، صرف زیارت کی، دیکھا، اس پہ اللہ ثواب دے رہا ہے۔ کسی عالم دین کا چہرہ دیکھنا ثواب، قرآن مجید کا دیکھنا ثواب، پڑھنا بعد میں، صرف ابھی زیارت کی، دیکھا، اس پہ اللہ ثواب دے رہا ہے۔ قرآن پاک یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ باقی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے، وہ صرف کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ وہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی بولی ہے، اللہ سے نکل کے آیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، وہ کتابی شکل میں ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ کتابی شکل میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ جی آئیے، کوہ طور پر کتاب لے جائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا، معبد خانے میں کتاب دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت خانے میں بلایا، کتاب دے دی۔ جب قرآن کی باری آئی تو یہ کتابی شکل میں نہیں آیا۔ یہاں ایک نکتے کی بات سمجھے، باقی کتابیں آئیں، تورات کتاب آئی، زبور کتاب آئی، انجیل کتاب آئی، اور آ کر بکھر گئی۔ تورات اصلی حالت میں کہیں نہیں ملے گی۔ پاکستان کی اور ہے، ہندوستان کی اور ہے، امریکہ کی اور ہے، افریقہ کی اور ہے، کسی جگہ کی تورات ایک جیسی نہیں ہے، انجیل ایک جیسی نہیں ہے، زبور ایک جیسی نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، پاکستان میں اٹھائیں وہی کتاب ہے، ہندوستان میں چلے جائیں قرآن اٹھائیں وہی صورتیں، وہی آیتیں، وہی کلام ہے۔ سعودیہ میں چلے جائیں وہی کتاب ہے، امریکہ میں چلے جائیں وہی صورتیں نظر آئے گی، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نظر آ۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ باقی کتابیں آئیں اور آ کر بکھر گئی، اور قرآن بکھر بکھر کے آیا۔ قرآن بکھر بکھر کے آیا، کبھی کوئی آیت آ رہی ہے، کبھی کوئی سورت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی رکوع نازل ہو رہا ہے، بکھر بکھر کے آیا، بکھر بکھر کے آیا، اور ایسا جوڑا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، اب اس قرآن کو کوئی بکھیر سکتا؟ یہ انقلابی کتاب۔ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کا کوئی حافظ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا پھر کے دیکھو۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، حتیٰ کہ ان نبیوں کے دور میں بھی ان کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے حافظ تھے، کوئی نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام اکیلے حافظ تھے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے حافظ تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے، وہ اکیلے ان کے حافظ تھے، کوئی دوسرا حافظ نہیں تھا۔ اور آج دنیا پھر کے دیکھ لو، تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور قرآن کے لاکھوں نہیں اربوں خربوں حافظ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور
6 سال کا بچہ بھی مل جائے گا حافظ قرآن، 60 سال کا بوڑھا بھی مل جائے گا حافظ قرآن، مرد بھی ملے گا، عورت بھی مل جائے گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابوں کے علاوہ آپ کتنی کتنی فیسیں دیتے ہیں اسکولوں میں بچوں کی، کسی ایک بچے کو کہہ دو نا یہ اردو کتاب ہے، اس کے 30 پیج 30 صفحے مجھے زبانی سنا دے، کوئی سنائے گا؟ 30 پارے نہیں، 30 صفحے اسے کہہ دو مجھے سنا دے۔ بیٹا میں نے تیرے اوپر اتنی ہزاروں فیسیں لگا دی ہیں، یہ 30 صفحے اردو کی کتاب کے سنا دے، انگلش کے نہیں، میتھ کے نہیں، معاشرتی علوم کے نہیں، اردو کے کتاب کے سنا دے، آپ کو وہ نہیں سنائے گا۔ اور 6 سال کا بچہ حافظ ہے، اس کو یہ 30 پارے ہیں قرآن کے سنا دے، فربڑ سنائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اور جتنی جلدی یہ قرآن یاد ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی اور کتاب یاد بھی نہیں ہوتی، کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں بھول جاتی ہے، اور قرآن پاک سب سے جلدی یاد ہوتا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جیل میں تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، استاد جی بھی ساتھ تھے، استادوں نے کہا بیٹا رمضان بھی آ گیا اور تراویح بھی پڑھنی ہے اور سنت کے مطابق قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اب استاد کی بات تھی تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے روزانہ قرآن یاد کرنا شروع کیا، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور وہ پارہ رات تراویح میں سناتے۔ 30 تراویح تھی اور 30 ہی پارے، پورے مہینے میں قرآن حفظ ہو گیا۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، راستے میں رمضان المبارک آ گیا اور سوچا کہ میری جو جماعت ہے، مجمع ہے، اس میں حافظ تو ہے کوئی نہیں جس نے قرآن سنانا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے اور قرآن بھی سنانا ہے، تو فوراً پہلا روزہ تھا اور قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ حج کا سفر ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے، رات تراویح میں سناتے۔ حج کے سفر میں 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ اور ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، سابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم نے آخری سبق پڑھا ہے ان کے بعد بخاری شریف کا، بہت کمزور تھے، بڑھاپے کی حالت تھی، اور اس کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 50-60 سال کی عمر میں 27 دن میں قرآن حفظ کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 27 دنوں میں، وہ بھی بڑھاپے میں 27 دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص امام محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے امام محمد، انہوں نے 7 دنوں میں قرآن حفظ کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، 7 دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ اعجاز صرف قرآن کا ہے اور کسی کتاب کا، اور جتنی مرضی کتابیں لے آؤ آپ کو اتنی جلدی کوئی کتاب یاد نہیں ہوگی جتنی جلدی قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک یہ تاثیر والی کتاب ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، میری طرف توجہ رکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھو، اس کے اندر تاثیر ہے۔ جو اس قرآن کو صحیح سن لیتا ہے اس پہ یہ کتاب اثر کرتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ کتنے مخالف تھے قرآن پاک کے اور صاحب قرآن کے، سارا دن کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، او لوگوں اس قرآن کو نہیں سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، سارا دن یہ کہتے۔ ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریح، یہ بڑے بڑے کافر تھے، اور جب رات کو لوگ سو جاتے نا تو یہ تینوں سردار چھپ چھپ کے نکلتے، اور نبی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بیت اللہ شریف میں رات کو قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اتنی میٹھی آواز، رب کا قرآن نبی کی زبان، پھر مزہ نہیں آتا ہوگا؟ ہیں قرآن سننے کا ہی مزہ آتا ہوگا. یہ ابو جہل، ابو لہب، اخرس بن شریح، یہ بڑے بڑے سردار جو دن کو کہہ رہے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اے لوگوں قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن نہیں سننا، قرآن کی آواز کانوں میں نہیں جانے دینی. وَلْغَوْا فِيهِ، اگر تمہیں کوئی قرآن سنائے تو پھر قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنی، سیٹیاں بجانی ہے، تالیاں پیٹ دینی ہے، شور مچا دینا ہے تاکہ تمہیں قرآن کی آواز نہ سنائی دے. سارا دن مخالفت کرتے، شور مچاتے، لوگوں کو منع کرتے، رات جب ہو جاتی لوگ سو جاتے، سناٹا چھا جاتا، یہ تینوں چھپ کر نکلتے. ابو جہل ادھر سے نکلتا، ابو لہب ادھر سے نکلتا، اخرس بن شریح ادھر سے نکلتا، چھپتے چھپاتے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو آ کے ہاتھ لگا لیتے اور حضور علیہ السلام کا قرآن سننا شروع کر دیتے. قرآن سنتے، ساری رات قرآن سنتے. جب حضور علیہ السلام قرآن بند کر دیتے پھر چھپتے چھپاتے نکلتے، راستے میں ایک چوک آتا، وہاں پہ تینوں مل جاتے. پھر ایک دوسرے کو پوچھتے بھائی تو کدھر؟ ہاں بھائی ابو جہل تو کدھر؟ ابو لہب تو کدھر؟ اخرس بن شریح تو کدھر؟ پھر مجبور ہو جاتے، سب کو پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے چور ہیں، سارا دن تو کہتے ہیں قرآن 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 نہیں سننا، اور آج تینوں سننے کے لیے آئے ہوئے. ایک نے کہا میں تو قرآن سننے آیا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی سننے آیا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی قرآن ہی سننے آیا ہوں. اور کہا وعدہ کرو آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے، آج کے بعد بولو یار قرآن نہیں سنیں گے. تینوں وعدہ کرتے، ہاتھ میں بیعت کرتے کہ آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے. رات گئی، صبح آئی، چلے گئے، اگلی رات پھر آئی. وہ قرآن کی لذت اور تاثیر پھر مجبور کر دیتی ہے. سارا دن کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اے لوگوں قرآن نہیں سننا، اے لوگوں قرآن نہیں سننا. سارے دن یہی کہتے، مخالفت کرتے قرآن کی. جب رات ہوتی نا بستر پہ لیٹتے پر مزہ نہیں آیا، پھر اٹھتے، وہ تڑپ پیدا ہوتی یار قرآن سنے، رب کا قرآن اور نبی کی زبان، کہہ دو سبحان اللہ. پھر ایک اپنے گھر سے بستر سے اٹھتا، وہ بھی آیا تھا کعبہ شریف کے پاس، دوسرا آتا وہ بھی آ جاتا، تیسرا اٹھتا اس کو بھی نیند نہ آئی وہ بھی آ گیا. اب حضور علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی زبان اور قرآن پڑھنے کا انداز مزہ نہیں آتا ہوگا. آج شیخ سدیس امام کعبہ قرآن پڑھے تو خدا کی قسم نیندیں اٹھ جاتی ہیں، ایسا قرآن پڑھتا ہے. اور پھر جس پہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن جب پڑھتا ہوگا تو کیا ہی مزہ آتا ہوگا. اب تینوں پھر اکٹھے ہو گئے، قرآن سن رہے ہیں. جب صبح کا ٹائم ہونے والا ہے تو تینوں بھاگ رہے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے. پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی ابو لہب تو کدھر؟ یار مزہ ہی نہیں آیا تھا، نیند ہی نہیں آ رہی، تو میں نے کہا چل قرآن ہی سن لیں. دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی یہی کہا. پھر کہا وعدہ کرو آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے. دوسری رات بھی یوں ہی گئی، تیسری رات پھر آ گئے، تیسری رات قرآن سن کے جانے لگے، پھر اکٹھے ہو گئے. پھر کہا وعدہ کرو آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے. 3 راتیں وعدہ کیا، آج چوتھی رات بھی گئے. صبح جب ہوئی نا، اخنس بن شریح یہ بڑا چلاک تھا، یہ ابو جہل کے پاس چلا گیا. ہاں بھائی رات قرآن کیوں سنتا ہے تو؟ دن میں کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اے لوگوں قرآن نہیں سننا، اور رات آتی ہے تو پھر قرآن سننے چلا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے تیرا؟ سارا دن تو قرآن کے خلاف بولتے ہے اور رات کو قرآن سننے چلا جاتا ہے. اس نے کہا سچی گل دساں، سچی گل دساں؟ ہاں دس. قرآن بھی سچا تو صاحب قرآن بھی سچا، قرآن بھی سچا ہے اور صاحب قرآن بھی بولو سچا ہے. کہا حقیقت ہے؟ کہا بالکل. ایسا تو کلام میں نے زندگی میں نہیں سنا جیسا حضور علیہ السلام پڑھتے ہیں. یہ قرآن بھی سچا ہے اور پڑھنے والا بھی. یہ اخنس بن شریح ابو جہل کے پاس بھی چلا گیا. ہاں بھائی تو دس، سارا دن تو مخالفت کردا، اس نبی نو نہیں مننا، اس قرآن نو نہیں مننا، ہن دس سارا دن گالیاں کڈن والا تے رات نو پھر قرآن سنن. ہاں بھائی تو قرآن کیوں سنا چاہتا ہے؟ اس آ کے سچی گل دساں؟ ہاں دس. جیڑا مزہ قرآن سنن چ کسی شاید بھی نہیں.
اور یہ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ نبی بھی سچا ہے۔ تو اخرس بن شریح نے کہا پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ جب قرآن سچا ہے، قرآن والا بھی سچا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں قرآن کو؟ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا ضد کیا ہے؟ ضد ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ وہ ہماری چندراہٹ کہاں چلی جائے گی؟ وہ لوگ ہمیں سلوٹ کرتے ہیں، ہمارے سامنے چوک کے سلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے کپڑے بچھا دیتے ہیں، یہ چندراہٹ کہاں چلی جائے گی؟ ضد کہاں چلی جائے گی؟ لوگ ہمارا ادب کرتے ہیں، ہمارے سامنے جھکتے ہیں، یہ کہاں چلا جائے گا اگر ہم نے مان لیا؟ اس ضد کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ قرآن تاثیر والی کتاب ہے، سب بولو قرآن کیا ہے؟ تاثیر والی کتاب ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس ایک مہمان آ گیا، طفیل اس کا نام ہے، طفیل دوسی، دوست قبیلے کا چودھری آدمی، بڑا سردار۔ توجہ ہے آپ کی کہ کوئی نہیں؟ طفیل دوسی آ گیا مکہ میں کسی کام کے لیے، تب ابو جہل کے ہاں آیا۔ یہ تینوں سردار خطرے میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی رات کو قرآن پڑھتے ہیں، کہ اس نے سن لیا نا قرآن تو یہ کہیں نبی کہیں نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن میں تاثیر ہے، جو صحیح دل سے سن لیتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے۔ اب ابو جہل نے کہا طفیل تو آ تو گیا، یہاں پہ ایک جادوگر رہتا ہے اور وہ ایسا کلام پڑھتا ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے، جو اس کا کلام سن لیتا ہے نا پھر وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کر، یہ روئی لے لے اپنے کانوں میں ڈال لے، یہ اپنے کانوں میں ڈال لے، یہ مت نکالنا۔ جب بھی مجبوری میں رات کو تو نکلے گا نا، یہ روئی کان میں ڈال لینا، پھر باہر نکلنا۔ اچھا طفیل دوسی کافی دن وہاں پہ رہا، وہ روئی ڈال کے رکھی۔ ایک دن کسی کام سے باہر نکلا اور روئی ڈالنا یاد نہ رہا۔ پھر ہوا یہ، ایک آواز سی اٹھ رہی تھی بیت اللہ شریف سے، اور یہ آواز گھوم رہی تھی دائیں بائیں، اس کے کانوں کے ساتھ بھی ٹکرا گئی۔ یہ روئی نہیں تھی کان میں، تو یہ آواز ٹکرا گئی۔ اب کہا آواز بڑی پیاری ہے، یہ کلام بڑا پیارا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنتے سنتے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے چلا گیا جس طرف آواز آ رہی تھی، بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، وہاں پہ قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اب یہ طفیل دوسی پہنچتا حضور علیہ السلام کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام کلام پڑھ رہے تھے، اب خاموش ہو گئے۔ طفیل دوسی نے کہا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں؟ وہ بیٹھ جاؤ جی، ساری توجہ تو ڈیلٹور کی تقریر تو پھر اتھی رہے گی، سپیکر بند ہو گیا، رہن دو پھر بند تو چھیڑو سیٹ ہو جائے۔ چلو بڑی بڑائی تقریر تو ستیہ ناش کر دے۔ ایک بڑی درود شریف پڑھ لو، پڑھو، اگلی گل نہیں پڑھنی۔ اچھا جی، طفیل دوسی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور کلام سنا، اور کہا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، اور ایسا کلام سناتے ہیں کہ بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کہا جی میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ طفیل دوسی نے کہا اور قرآن پڑھے، میں نے اور سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھا، لاؤ جی پھر آرڈر آ گیا، جب قرآن پاک پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، طفیل دوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور رو کر کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن تاثیر والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تاثیر والی کتاب ہے۔ جو سنتا ہے وہ کلام کا ہو جاتا ہے، وہ ایمان لائے بغیر رہتا نہیں ہے۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کو کوئی پھوڑا سا نکلا، میری طرف توجہ کریں، اس کو کوئی پھوڑا سا نکلا، گھڑی کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اس کو کوئی پھوڑا سا نکلا اور وہ اتنا بیمار ہوگا، ڈاکٹروں نے حکیموں نے بڑی دوائیاں کی لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا اور یہ بیماری بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ کسی وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ڈاکٹر، یہ حکیم طبیب، انہوں نے تو آپ کو لا علاج قرار دیے، آپ کسی مولانا صاحب سے دمی کروا دیں، دمی کروا لیں۔ ہم دم کرواتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہیں کروان دے نا، کروان دے تو پھر بولو، تسی نہیں کروان دے، دم کروا لے۔ کسی وزیر نے کہا دم کروا لو، ہاں پھر کوئی دیکھو کوئی اچھا سا عالم ہو، عامل بھی ہو، وہ آ کے دم کرے۔ تو پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا علامہ تفتازانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں اور عامل بھی ہیں، ان کو بلائیں، وہ آپ کا دم کرے۔ تو ان کے لیے شاہی سواری بھیجی گئی، وہ آئے، بڑا ادب ان کا کیا گیا، بڑا اکرام کیا گیا، بڑی عزت کی گئی۔ اب جب ان کا سنا نا ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہ ہمارا علاج تو کسی کام نہ آیا، اس مولوی کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے، بڑا اکرام ہو رہا ہے، تو دیکھنے کے لیے وہ بھی آگے، یہ کون سا علاج کرے گا، کون سا ایسا اس کے بعد جو ہے وہ جادو ہے کہ پڑھ کے بھونکے گا بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی اور پڑھ کر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد کہا انشاءاللہ 2-3 دنوں میں یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، 2-3 دنوں میں یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ جو ڈاکٹر تھے نا جنہوں نے اپنی پوری ڈگریاں لگائیں کہ یہ بادشاہ ٹھیک ہو جائے ہمیں انعام ملے گا، وہ بڑے بڑے حکیم، اب انہوں نے سب نے علامہ تفتازانی کو گھیر لیا۔ ہاں بھائی مولوی، تو نے کون سا کام کیا؟ نہ کوئی دوائی، نہ کوئی گولی، نہ کوئی ٹیکا شیکا، پھوک مارے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب میری بات آپ نے توجہ سے سننی، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، میری طرف توجہ کریں۔ اب یہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ تو نے صرف پھوک ماری اور کہہ رہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی سال سے اس پھوڑے کا علاج کیا، دوائیاں لگائی، ٹیکے لگائے، مردیں لگائی، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تیرے دم سے، تیرے پھوک سے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب مولوی صاحب تھوڑے غصے میں آ گئے، کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا کہا؟ دفع ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے راستہ دو، میں نے جانا ہے، ایسا جملہ بولا۔ غصے میں آ گئے، کہا دفع ہو جاؤ، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میرا ٹائم ضائع کرنے آ گئے ہو۔ اب وہ ڈاکٹر تھے بڑے بڑے، تاریخ دان نے لکھا ہے ابو علی سینا جو ڈاکٹری کا معجد ہے وہ بھی اسی میں تھا، ابو علی سینا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ یہ مولوی تو بڑے غصے والا ہے، ہماری بات کا اس نے کوئی دلیل سے جواب نہیں دیا، ہم نے یہی تو پوچھا ہے تیرے پھوک میں کیا ہے، تو کہہ رہے پھوک کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری ڈاکٹری کہاں چلی گئی، ہماری حکمت کہاں چلی گئی، یہ پھوک سے ٹھیک ہوگا، اس کا کوئی جواب دے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سارے ڈاکٹر غصے میں آ گئے، حکیم غصے میں آ گیا۔ اب بادشاہ سلامت نے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کو بلا لیا، مولوی صاحب ایسے تو بات نہ کرے نا، آپ غصے میں آ گئے، ان کا موڈ بھی خراب کر دیا، ان کو بھی غصہ دلا دیا، آپ دلیل سے بات کریں۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے، میں نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا، آپ نے صرف پھونک مارا، پھونک سے کیا ہوتا ہے، پھونک سے کیا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ میں نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کس طرح جی؟ کہا ایک میرا کلام ہے،
یہ میرا کلام تھا، دفع ہو جاؤ، جان چھوڑو، نکل جاؤ، یہ میرا کلام تھا۔ میرے کلام کا اثر یہ ہوا کہ ان کے چہروں پہ بل آ گئے، ان کے چہروں پہ بل آ گئے، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا۔ یہ میرے کلام کا اثر تھا۔ میرا کلام کیا کلام ہے، میرے کلام کا کیا اثر، میرے اتنے سے کلام پہ ان کے اوپر اتنا اثر ہوا۔ اور ایک خدا کا کلام، کہہ دو سبحان اللہ، ایک خدا کا کلام ہے، ایک خدا کا کلام ہے جو میں نے پڑھا اور پڑھ کر پھونک مارا۔ کیا خدا کے کلام کا اتنا بھی اثر نہیں ہوگا؟ کیا خدا کے کلام کا اتنا بھی اثر نہیں ہوگا کہ اس کا پھوڑا ٹھیک نہ ہو؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے اثر دکھایا۔ ابھی علامہ صاحب وہیں پہ تھے، اس بادشاہ کا وہ جو مرض تھا ٹھیک ہو گیا۔ کہا خدا کے کلام کا یہ اثر ہے، میرے کلام کا اتنا اثر تھا کہ تمہارے چہرے سرخ ہو گئے، تمہارے چہروں پہ بل آ گئے، غصے میں آ گئے، یہ میرے کلام کا اثر تھا۔ اور ایک خدا کا کلام ہے جو میں نے پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی اور میں نے شفا والی آیتیں پڑھی اور پھونک مارا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، یہ خدا کے کلام کا اثر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بہت سارے ایسے مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج کرا دیتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جب ان پہ دم کیا جاتا ہے اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا اثر ہے، قرآن کا اثر ہے۔ جس پر پڑھا جائے وہ اثر کرتا ہے، جس پہ پھونک مارا جائے وہ اثر کرتا ہے۔ یہ پیچھے کورونا کی بیماری آئی نا، تو سب کے منہ پہ ماسک لگا دیے گئے، بھائی تمہارا منہ کا سانس کسی اور کے ساتھ ٹچ نہ ہو، یہ بیماری آگے بولو، یہ بیماری آگے نہ پھیلے، سب ماسک لگا دو۔ جنانیوں نے بھی لگا دیے، مردوں نے بھی لگا لیے، جڑا ساری زندگی پردے نہیں سر کر دیا ان نے بھی پردے کر لے، اگرچہ مجبوری کی تھے کر دے لینا، ماسک لگا لیے، مردوں نے بھی لگا، ہر طرف ماسک کی ماسک تاکہ لی کہ یہ والا یہ سانس دوسرے کے ساتھ نہ لگے۔ خدا کی قسم، حافظ قرآن اور قرآن کی شان دیکھیے، ان دنوں میں بھی جس کرونا کے مریض کو شفا نہیں ہو رہی تھی وہ بھی موریوں کے پاس آ رہا تھا کہ اپنا سانس پھونک، اپنا سانس پھونک۔ اس سانس کو ڈاکٹر کہہ رہے بیماری، یہ بیماری ہے، آگے نہیں پھیلنا چاہیے، کسی دوسرے کے ساتھ نہ لگے، بیماری پھیل رہی ہے، اور قرآن پڑھ کے اگر یہی سانس پھونک دو، خدا کی قسم یہ سانس شفا بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو بولو، یہ کیا ہے؟ اب دوسری بات پہ آئیے، قرآن کی بات آ جائے، سمجھ آ جائے تو اس کو عمل میں لانا چاہیے کہ نہیں؟ حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام اللہ کو جب سن لو تو پھر اپنی بریک لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ بریک لگاؤ۔ کیا مطلب؟ کسی ڈرائیور کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے فوراً بریک لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اور سر پہ ہلا دے ہو، لگاتے ہیں نا، لگا دیتے فوراً بریک، پریشر بریک، گاڑی روک گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گناہ کا کام کر رہے ہو، گناہ کا کام ہے، ادھر قرآن کی آیت کان میں پڑ گئی، اے ایمان والو سچ بولو، تم جھوٹ بولنے لگے یا جھوٹ بول رہے ہو، ادھر قرآن کی آیت پڑ گئی، سچ بولو۔ حضور علیہ السلام کا بریک لگاؤ، اپنے جھوٹ پہ بریک لگاؤ، آگے جھوٹ نہیں بولنا، آگے جھوٹ ہے کیونکہ قرآن کی آیت کان میں پڑ گئی، سچ بولو۔ ادھر تم لوگ غیبت کر رہے ہو، ادھر قرآن کی آیت کان میں پڑ گئی، غیبت نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، فرمایا بریک لگاؤ، اب غیبت نہیں کرنی، بریک لگاؤ۔ یہ بریک ہے، یہ بریک ہے، قرآن کی آیت کان میں پڑ گئی، پھر عمل کرو، اس گناہ پہ بریک لگا دو کہ آج کے بعد یہ گناہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس بریک پہ بات یاد آئی، توجہ میری طرف کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے شورا کے ایک رکن ہیں
हुर बिन कैस रजी अल्लाह ताला, नौजवान है और बड़े आलिम है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला इनके साथ मशवरे किया करते थे। हुर बिन कैस, और हजरत उमर के बड़े लाडले थे, इनके लाड उठाया करते थे, अपने साथ बिठाते थे, अपने साथ रखते थे। तो जो है आपकी ना, हुर बिन कैस का एक चाचा था जिसका नाम था उयैना। ये बरादरी में कहता, मेरे भतीजे की तो बड़ी टौर है, मेरे भतीजे की बड़ी टौर है कि वक्त का बादशाह अमीर मेरे भतीजे को अपने साथ बिठाता है, उससे मशवरे लेता है। एक दिन ना हुर बिन कैस अपने भतीजे को कहा, बेटा मेरी भी हजरत उमर से कोई मुलाकात करवा दे, मैंने कोई बातें करनी है और करहानक और मुलाकात मेरी तन्हाई में वलैदगी में हो। तो भतीजे ने कहा, चाचा जी कोई बात नहीं, मैं करवा देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से टाइम लिया कि मेरे चाचा जी आपसे मिलना चाहते हैं। हजरत फारूक आज़म ने टाइम दे दिया, और वो उयैना बिन हिसन जो अपने कबीले का सरदार है, चौधरी, वो मुलाकात के लिए आया। एक कमरे में अलहदा बिठा दिया गया, उसने आते ही सलाम किया, और सलाम के बाद भी ऐसी बात की ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला गुस्से में आ गए। उमर का गुस्सा आपको पता है कितना खतरनाक था, हैं? गुस्से में आ गए, और बाहर खड़े हुर बिन कैस। जब इधर हजरत उमर गुस्से में आए, उधर हजरत हुर बिन कैस के पांव के नीचे जमीन निकल गई कि आज कुछ खतरनाक ही होगा। बाज़ दफा ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कोई ऐसी खतरनाक बात कर देता है, सुनने वाला फौरन गुस्से में आ जाता है। अब हजरत उमर गुस्से में, हुर बिन कैस सोच रहे हैं कि इनके हाथ में दुर्रा भी है, अगर ये दुर्रा मेरे चाचे के ऊपर बरस गया ना तो बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी कि उमर से मार खा गए चौधरी साहब, उमर से मार खा के आए, और लोग मुझे क्या कहेंगे कि चाचे की इंसल्ट करवा दी तूने, उमर से मार दिलवा दी। मेरी भी बेइज्जती है तो चाचे जी भी बेइज्जती है, काम खतरनाक है। लेकिन जो हुर बिन कैस वक्त के आलम दीन थे ना, ये हजरत उमर की ब्रेक जानते थे कि ब्रेक कहाँ लगानी है, तबीयत का मिजाज जानते थे, तबीयत शनाख्त थे। जब देखा ना हजरत उमर ने कोड़ा उठाया, यूं अभी मारने वाले थे, कोड़ा उठाया, इधर हुर बिन कैस ने कुरान पढ़ा, कह दो सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा। क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। खुदिल अफ वअमुर बिल उर्फ वआरिज़ अनिल जाहिलीन। दरवाजे में खड़े थे, कुरान की आयत पढ़ी, इधर इन्होंने कोड़ा उठाया कि मैं इसको लगाता हूँ चौधरी को, इस चौधरी को ये कोड़ा लगाता हूँ, इधर कोड़ा उठाया, उधर उन्होंने ब्रेक लगाई, हजरत हुर बिन कैस ने ब्रेक लगाई। खुदिल उफ वअमुर बिल उर्फ वआरिज़ अनिल जाहिलीन। ऐ उमर जी दरगुजर कीजिए, खुदिल अफ दरगुजर कीजिए और माफ कीजिए, खुदिल अफ वअमुर बिल उर्फ अच्छी कोई बात कीजिए, वआरिज़ अनिल जाहिलीन इसने जो जाहिलियत की बातें की हैं इससे एराज कीजिए। जब ये कुरान की आयत हजरत उमर के कान में पड़ी, यही था ना, यहां से यहां नहीं हुआ, फिर यहां से यहां हो गया, फौरन आपने इस फेल पर ब्रेक लगाई। क्या लगाई? ब्रेक लगाई, आगे नहीं पढ़े। ये है कुरान की आयत जब कान में पड़ जाए तो क्या लगानी है? ब्रेक। हमारी ब्रेक लगती नहीं, हमारी ब्रेक लगती, बोलो तो सही, नहीं ना लगती। कितना कुरान का दरस होता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग सुनते हैं, लेकिन किसी एक बात पे भी अमल किया आपने? मुझे पता नहीं। रमजान शरीफ के मेरे ख्याल में पैरट होने से जुबान के गुनाह बयान कर कर के मैं थक गया। लेकिन थोड़ी सोई उत्थे दी उत्थे ही, जदों मस्जिद जाना शोर मचाना, जदों मस्जिद जाना नवा केस खोल देना। अल्लाह के बंदो, हमारी ब्रेक नहीं लग सकती? बोलो, लग सकती है कि नहीं? हमें ब्रेक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? तो फिर लाते क्यों नहीं? तुझे
मैनू भी 14-15 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान सुनाई जा रहा मैं कि हुण बंदे दे पुत्तर बन जाण हुण बन जाण लेकिन तुहाडे वाली गल ही कोई। बल्कि बाहर वाले लोग कदी कदी तुहानू कहंदे होणे यार कारी साहब तुहाडे अच्छे तुहाडे इतना अच्छा बयान करते ने तुहानू तो वक्त दा वली बनना चाहिए तो तुसी फिर वही कुत्ते काम कीते जा रहे हो। कभी लड़ाइयां कभी झगड़े कभी इनू मार तो कभी उन्नू मार तुम छड़दे क्यों नहीं। हमारी ब्रेक नहीं है, नाराज ना होना, हमारी ब्रेक क्या है मैं चाहना तुसी ब्रेक लाओ अज ला दो ब्रेक अज ब्रेक लाओ तुसी कि अज तो बाद झगड़ा कोई नहीं अज तो बाद झूठ नहीं अज तो बाद लड़ाई नहीं चाहे मस्जिद हो या जब मस्जिद तो बाहर हुई है अज तो बाद लड़ाई अज तो बाद किसी का दिल नहीं दुखाना किसी को गाली नहीं देनी किसी के नाल जुल्म नहीं करना किसी का हक नहीं मारना। ये ब्रेक लाओगे कि नहीं? ब्रेक लाओ यार, उम्र गुजरती जा रही ब्रेक अजे तक नहीं लगी। साडी गुनाह की स्पीड बढ़ रही है घट नहीं रही। ब्रेक लाओ हुण बस कर दो। कदों बस करोगे जो मौत का फरिश्ता आएगा फिर तो खुद ब्रेक लग जानी। मौत के फरिश्ते जो आने तो पहले वो बंदा अगर ब्रेक ला लेना तो कामयाब है, अगर ना ब्रेक लगी ना अगे फिर जहन्नम से लगेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये मेरा दर्द दिल है, इसको समेट लो अपने दिलों में बिठा लो कि आज से हमने ब्रेक लगानी है। लगाओगे कि नहीं यार? लगा लो ब्रेक। जिंदगी गुजर रही है गुजर जाएगी। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और दिल भी दुखता है जब हम मस्जिद का एहतराम नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाई है। क्या बातें हैं, छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे की दिल दुखा रहे हैं, दिल आजारियां कर रहे हैं। कभी किसी का दिल दुखा दिया कभी किसी का दुखा दिया सिर्फ किस लिए? जिद। मेरी जिद है जी, मैं काम करना ही करना। तो भाई मैं ना कीता तो कोई और कर लेगा, कोई नहीं कर दो यार, तू कर ले कोई बात नहीं, मैनू तो सवाब मिल गया, मेरी नीयत पे मिल गया, कोई जरूरी है मैं ही करना। इस वास्ते आज दी मजलिस का खुलासा यही है कि ब्रेक ला दो, ब्रेक ला दो। गुनाहों ते ब्रेक लाओ, रिश्वत ते ब्रेक लाओ, सूद ते ब्रेक लाओ, झूठ ते ब्रेक लाओ, फराड ते ब्रेक ला दो। अपनी जिंदगी च अगर किसी का हक मारे तो उससे ब्रेक लाओ। आज तो बाद नहीं, मेरी गुनाह तो तौबा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना, मेरी ब्रेक लाओगे कि नहीं? अगर तुसी ब्रेक ला लेना तो मेरे इस पूरे बयान का हासिल और फायदा वो मेरे से पूरा हो जाएगा, मेरी निजात वास्ते ही काफी। और तीसरी बात, दो बातें होगी मेरी, तीसरी आखिरी बात, टाइम भी पौना घंटा हो गया, थके तो नहीं तुसी? आखिरी गल, कुरान पाक नूं पढ़न की आदत बनाओ, कुरान पाक दे नाल यारी लाओ। इतना अफसोस होता है कि रोजों में भी कुरान की तिलावत नहीं है, रमजान में भी कुरान पाक नहीं खोला जा रहा। अफसोस इस बात। फिर कहते साढ़े घर आते जादू हो गया, टोना किसी कर देता, वो सब तो बड़ा जादूगर तो तू है जिस घर कुरान खोले ही नहीं, जिस घर से नमाज पढ़ी ही नहीं, रोजा रखे ही नहीं, पाकी ने पता ही नहीं। मैं गल सुनी है कि एक बंदा 4-4, 5-5 दिन गुस्सा ही नहीं करता, बीवी नाल सोबत कर ली, गुस्सा कोई नहीं किया, 3 दिन 4 दिन गुजर गए, उस घर मेरे भाई लानत नहीं बरसी तो और की बचना। फिर कहते साढ़े घर टोने हो गए, टोने तो तू खुद कर रहे हैं, जेड़ा नापाक होके फिर रहा, अल्लाह की लानत तेरे उत्ते खुद बरस रही है। घर च नमाज नहीं, घर च हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती वो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान है। जिस तरह कब्रिस्तान में हर चीज रहती है, सांप बिच्छू चुड़ैले जिन हर चीज रहती है, तुम्हारे घरों में वो हर चीज है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है। जिस घर में तिलावत नहीं है, जिस घर में जिक्र नहीं है, जिस घर में इस्तिगफार नहीं है, जिस घर में पर्दा नहीं है, जिस घर में हया नहीं है, जिस घर में झूठ ही झूठ है, जिस घर में बेहयाई
بھائی بھی آ جائیے، جس گھر میں جو ہے فحاشی ہے، جس گھر میں ناپاکی ہے، خدا کی قسم اس گھر لعنت نہ برسے تو اور کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ایسے گھر ہیں، اب بھی ہیں، ہمارے گاؤں میں ہیں، پورا گھر ہی روزہ نہیں رکھتا، پورا گھر روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا۔ ایک بچی سے میں نے پوچھ لیا، بھائی تو روزہ نہیں رکھتی؟ انہوں نے بولا جواب کی دیتا، حیران ہو جاؤ گے، میرے کو سپاریاں نہیں چھٹتیاں۔ توبہ کرن دی جا ہے کہ نہیں؟ میرے کو سپاریاں، میں سپاریاں نہیں چھڑ سکتی قاری صاحب، روزہ کیوں رکھا؟ میں نے اسے گھنٹے تو بعد سپاری رکھنے کی عادت ہے۔ یہ حال ہے ابھی۔ پھر کہتے ہیں ٹونے ہو گئے، جادو ہو گئے، گھر جو سکون نہیں ہے، لڑائیاں نہیں ختم ہونی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بریک لا لو، ابھی بھی وقت ہے۔ گھر میں قرآن پاک پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، کچھ نہیں، ایک دو رکوع پڑھ لیں، کھولا تو کرے کم از کم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے ہاں اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے ہاں آسمان چمکتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن کھولا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، صبح سورہ یاسین پڑھے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لے، اس طرح قرآن پاک پڑھنے کی ترتیب بنائے، سورہ مزمل پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، پڑھے تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو پڑھے۔ میرے بھائیوں ابھی میں پوچھ لوں نا، آپ مجمع میں سے کس نے پورے رمضان میں قرآن پڑھا؟ چند ہاتھ کھڑے ہوں گے، باقی شرمندگی سے منہ نیچے کریں گے۔ پھر کہتے ہیں قاری صاحب بات تو سخت کر جانے، وہ کریے نہیں تو کی کریے، اجے تک تو بریک لگی نہیں۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، القرآن حجت لک وعلیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یا تو قرآن تیرے بارے میں گواہی دے کے تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، یا قرآن تیرے خلاف گواہی دے کے تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ ہم نے خود کرنا ہے، قرآن کو مخالف بنائیں گے یا اپنا دوست بنائیں گے؟ ہم نے خود بنانا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں قرآن نہ پڑھا، قرآن کے ساتھ دوستی نہ لگائی، قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن کھولتے ہی نہیں، میں حیران ہوں وہ جو حافظ قرآن ہیں جن کو اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، وہ بھی قرآن نہیں کھولتے۔ پریشانی تو اس بات پہ ہے، پھر بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، کچھ حاصل ہو جائے، لیکن وہ دنیا آگے وہ پیچھے روزوں میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہے، روزوں میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے گھروں کو قرآن والا بنائیں، قرآن پڑھائیں بچوں کو، بچیوں کو، اور پھر ان کو بٹھائیں، بیٹا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، گھر میں بٹھائیں، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، عورتوں کو، بچیوں کو کہیں گھر قرآن پڑھے۔ قرآن گھر میں پڑھا جائے گا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی کہ نہیں؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اگر قرآن بند رہا، صرف الماریوں تک محدود رہا، پھر میرے بھائیوں اللہ کی ناراضگی برسیں گی۔ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، یہ کام آنے والی یاری ہے، دنیا کی یاری عارضی ہے۔ قاری علی ملتانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہر چیز بے وفا ہے، ہر چیز بے وفا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، دنیا بے وفا، سب بے وفا، لیکن قرآن بے وفا، قرآن بے وفا نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، اولاد چھوڑ دیتی ہے، قبر تک چھوڑ کے پیچھے چلے جاتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، دنیا چھوٹ جاتی ہے، لیکن قرآن 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 ایسی کتاب ہے اگر اس کے ساتھ یاری لگی ہے یہ نبھاتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور مال تو چھوٹ گیا، یار دوست اولاد ساتھ ہے، جنازہ ہو گیا، قبر تک لے گئے، یار بھی پیچھے اولاد بھی پیچھے، سب چھوڑ کے قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، قرآن سینے میں یہ باہر نکلا
یہ ایک سینے میں ساتھ گیا. اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں پہنچ گیا کوئی چیز نہیں ہے جو قبر میں اس کا ساتھ دے, کوئی چیز نہیں ہے جو قبر میں اس کا دل بہلائے, کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے ساتھ باتیں کرے. قرآن سینے سے نکلتا ہے اور اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے, اس کا دل بہلاتا ہے. یہ مردہ کہتا ہے تو کون ہے؟ قبر میں تو کوئی نہیں آتا, تو کون ہے جو میرے سے باتیں کر رہا ہے, میرا دل بہلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں قرآن ہوں. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں. تو نے دنیا میں میرے ساتھ یاری لگائی, مجھے پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا, عمل کرتا تھا, میں نے تجھے نہیں چھوڑا, آ گیا ہوں میں تیرے ساتھ, اب قبر میں بھی تجھے چھوڑے گا. پھر وہ منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے. جب منکر نکیر آتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے اور تسی کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہے, اللہ نے بھیجا ہے. کہا اس بندے سے سوال نہیں کرنا, یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے, اس سے سوال نہیں کرنا. کہا اللہ نے بھیجا ہے. قرآن کہے گا تم ٹھہرو میں اللہ سے بات کر کے آتا ہوں. حدیث ہے قرآن پاک خود جائے گا اللہ کے درمیان میں, اللہ سے بات کرے گا, یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے صبح بھی قرآن پڑھا, رات تراویح میں بھی قرآن سنا, دن میں بھی پڑھا, رات تراویح میں بھی سنتا رہا, کام کاج بھی کیا اور قرآن بھی پڑھا, میرے ساتھ اس نے یاری لگائی. یا اللہ یہ آج قبر میں آ گئے, یہ منکر نکیر تنگ کرنے کے لیے آئے, ان کو واپس بلا لے, اس سے حساب نہیں لینا, اس سے سوال جواب نہیں کرنے, واپس چلے جاتے ہیں. پھر جنت سے ریشمی بستر آتا ہے, جنت کا لباس آتا ہے, اور قرآن کہتا ہے آج سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا, سو جا تو. تو میرے بھائیو یہ قرآن بے وفا نہیں ہے. اور قیامت والے دن بھی قرآن, ہاں حدیث یاد آئی, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں فرمائیں گے نفسا نفسی کا عالم ہے, نفسا نفسی کا عالم, ہر کوئی پریشان ہے, پسینے میں ڈوب رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس پوری انسانیت میں سے قرآن والوں کو لے کر آؤ. ان کو بولو بولو بولو, نیند آ رہی تو قرآن والوں کو, قرآن والوں کو. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ آدم سے لے کے آخری انسان تک موجود ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ قرآن والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے ان کو لے آؤ, وہ میرے قرآن والے ہیں. ان کو لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر لگائے. کون سے؟ نور کے ممبر ان کے لیے لگائے جائیں گے. پھر ان کو ان ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. لوگ سوال کریں گے یا اللہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں, سورج سوا دیتے پہ, زمین تپ رہی ہے, ہم پسینوں میں ڈوب رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پہ بیٹھے, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم وہ لوگ ہو جو موبائل چلایا کرتے تھے, رات کو 12 بجے تک فیس بک چلایا کرتے تھے, بے حیائی فحاشی دیکھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو تراویح میں پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا کرتے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے. تم دنیا کماتے تھے, تم کاروبار کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے. آج ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں ہم قرآن کے ساتھ یاری لگائیں گے کہ نہیں؟ رمضان شریف جا رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ پورا سال پھر قرآن بھاری الماری میں بس. میرے بھائیوں اب تو آسانی ہے, صبح نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, زور میں آئیں 1-2 رکوع پڑھ لیں, عصر میں آئیں 2-3 رکوع پڑھ لیں, شام میں آئیں, انشاءاللہ اگلے رمضان تک آپ کے کوئی 8-10 ختم قرآن پاک ہو جائیں گے. یہ عادت بن جائے گی, طبیعت پہ بوجھ نہیں بنے گا. میں نے شروع میں بات کی تھی, آج ہمارے نفس پہ بوجھ بن جاتا ہے. ہم 2 سپارے پڑھ لیتے, تیسری کو دل نہیں کرتا کیونکہ پورا سال تو پڑھے ہی نہیں, پورا سال قرآن کھولے ہی نہیں, اور پڑھے تو دل نہیں کرتا. وجہ کیا؟ پورا سال ہم پڑھتے نہیں. اگر پورا سال روٹین سے پڑھے نا, پھر رمضان شریف پڑھنے میں دل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ